اینٹی نارکوٹکس فورس نے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منشیات کی بین الاقوامی اسمگلنگ کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ 14 جنوری 2025 کو اینٹی نارکوٹکس فورس کے اہلکاروں نے ایک سری لنکن شہری اوشان لکمینا کو حراست میں لیا تھا، جو کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بینکاک تھائی لینڈ جا رہا تھا۔ ANF کے عملے کی جانب سے بین الاقوامی روانگی لاؤنج میں معمول کی چیکنگ کے دوران ملزم کے سفری بیگ میں مہارت سے چھپائی گئی 1.750 کلو گرام ہیروئن ضبط کی گئی۔ سری لنکن شہری کی گرفتاری کے ساتھ ہی مزید تحقیقات کا آغاز ہوا، جس کے تحت ایک اور اہم پیش رفت ہوئی۔ 15 جنوری کو ANF نے CCTV فوٹیج کی مدد سے مرکزی سپلائر مرزا نافع بیگ کو بھی کامیابی سے پکڑا، جس نے منشیات کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک میں اپنے ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ پوچھ گچھ کے دوران سپلائر نے انکشاف کیا کہ اس نے غیر ملکی شہریوں سے ہیروئن سپلائی والے 3 بیگ حاصل کیے تھے، جن میں سے ایک مالدیپ کے شہری محمد حمدان اور اس کی بیوی ازبک شہری دل افروز کا تھا۔ دونوں غیر ملکی افراد سپلائر مرزا نافع بیگ کی ہدایت پر کراچی کے گلشن حدید فیز 3 میں ایک مقامی ساتھی داؤدی مورکاس کی رہائش گاہ پر مقیم تھے۔ ANF نے قابل عمل انٹیلیجنس پر عمل کرتے ہوئے گلشن حدید میں واقع گھر کی خفیہ نگرانی شروع کی، جس کے نتیجے میں 18 جنوری کو گروہ کے ایک اور رکن داؤدی مورکاس کی کامیابی سے گرفتاری ممکن ہوئی، جو بین الاقوامی منشیات کے اسمگلنگ میں سپلائی کے ایک اہم ذریعہ کے طور پر شامل تھا۔ ANF کی ٹیم نے رہائش گاہ کا سرچ آپریشن کیا اور وہاں سے 5 کلو گرام ہیروئن برآمد کی۔ ملزم داؤدی مورکاس نے بتایا کہ یہ کمرہ پہلے مالدیپ کے غیر ملکی باشندے اور اس کی ازبک بیوی کے زیر استعمال تھا۔ گھر کی مکمل جانچ پڑتال پر بیڈ کے نیچے سے 3 بیگ برآمد ہوئے۔ داؤدی مورکاس نے مزید بتایا کہ غیر ملکی افراد 3 دن پہلے گھر سے نکلے تھے اور تب سے واپس نہیں آئے۔ بیگوں کی مکمل چیکنگ پر پہلے بیگ میں سے 5 کلو گرام ہیروئن برآمد ہوئی، دوسرے بیگ میں ہیروئن چھپانے کے لیے ترمیم کی جا رہی تھی، تیسرے بیگ میں ہیروئن چھپانے کی تیاری کے لیے اوزار اور مواد موجود تھا، جیسے کہ چپکنے والی ٹیپ، کٹر، بائنڈنگ مٹیریل اور الیکٹرانک سیلنگ مشین۔ مزید تفتیش کے دوران داؤدی مورکاس نے غیر ملکی شہریوں کو رہائش فراہم کرنے کا اعتراف بھی کیا اور بتایا کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ میں ان کے ملوث ہونے سے پوری طرح آگاہ تھا۔ ملزم نے پہلے ہیروئن چھپائے ہوئے بیگ سپلائر مرزا نافع بیگ کو فراہم کیے تھے۔ داؤدی مورکاس کے موبائل فون کے تکنیکی تجزیہ اور جانچ پڑتال سے محمد حمدان کا پاکستانی موبائل نمبر حاصل کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ حمدان فرار ہو کر کراچی چلا گیا ہے اور وہاں شاہ فیصل کالونی میں مقیم ہے۔ رابطہ کرنے پر اس کا موبائل فون بند پایا گیا۔ نتیجتاً ANF کی جانب سے 18 اور 19 جنوری کو آخری معلوم مقام پر خفیہ نگرانی کی گئی۔ نگرانی اور متحرک ذرائع سے قریبی گھر میں مقیم غیر ملکیوں کے بارے میں سراغ حاصل کیے گئے۔ مقام کی تصدیق کے بعد 19 جنوری کو شاہ فیصل کالونی کراچی میں واقع گھر پر کامیاب انٹیلیجنس پر مبنی چھاپا مارا گیا، جس کے نتیجے میں محمد حمدان اور اس کی اہلیہ دل افروز کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ محمد حمدان اسمگلنگ کے لیے منشیات خفیہ طریقوں سے چھپانے کا ماہر ہے اور ہندوستان کی مہاتما گاندھی یونیورسٹی نئی دہلی سے ریفریجریشن اور الیکٹرانک انجینئرنگ میں ایڈوانس ڈپلوما ہولڈر ہے۔ ملزم کو منشیات اسمگلر مافیا کی جانب سے فی بیگ چھپانے کی تیاری کے لیے 1,20,000 روپے کی ادائیگی کی جاتی تھی۔ اس کے پاس موجود بیگ کو چیک کرنے پر متعلقہ اشیاء اور اوزار بھی برآمد ہوئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، ANF نے 5 دنوں کے مختصر عرصہ میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کے ذریعے بین الاقوامی سطح کی اسمگلنگ میں ملوث 3 غیر ملکی باشندوں سری لنکن، مالدیپی اور ازبک سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کیا اور 10 کلو گرام ہیروئن بھی برآمد کی، جس کی مالیت انٹرنیشنل مارکیٹ میں $2 ملین بنتی ہے۔ ایک بین الاقوامی منشیات اسمگلنگ گروہ کے ارکان کی تیزی سے شناخت اور گرفتاری ANF کے پیشہ ورانہ تجربے اور پاکستان سمیت دنیا کو منشیات کے خطرے سے بچانے کے عزم کو اجاگر کرتی ہے۔ ANF کی کامیاب کارروائیاں فورس کے مضبوط انٹیلیجنس نیٹ ورک اور قومی و بین الاقوامی سطح پر منشیات کی اسمگلنگ کے خاتمے کے عزم کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ ANF منشیات سے پاک پاکستان کو یقینی بنانے اور بین الاقوامی سطح کے جرائم سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ ANF اپنے مشن ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان کے لیے پرعزم ہے۔